إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام کو جس کو قرآن کہا جاتا ہے نازل کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو نازل کیا اور انہوں نے اس کلام کو پڑھ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور اس کو سمجھایا اور اس کی طرف دعوت دی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس حمد و صلات کے بعد جمادی الاولیٰ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 5 تاریخ میں ہم ہیں، 1438 ہجری چل رہی ہے جیسا کہ معلوم ہے، اور لوگوں کی جو تاریخ بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں کس نے بنائی، کب بنائی، کیسے بنائی، بہرحال وہ 2017 کی فروری کی وہ تاریخ چل رہی ہے۔ تو ہم بعد نماز مغرب الرحاب جدہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں عقیدہ الطحاویہ کی شرح میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں اس وقت ہر جمعرات عقیدہ الطحاویہ کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، اور جس عقیدہ الطحاویہ کتاب کو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے سلیبس میں رکھا گیا ہے، وہاں پر ہم نے پڑھی بھی ہے اور طلباء پڑھتے ہیں، وہاں عقیدے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کی شرح آپ کی خدمت میں یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ تو اب تک ہم نے الحمدللہ اس کتاب کے 35 نکات پڑھ لیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کتابیں آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کتاب میں پوائنٹس ہیں، ان میں سے 35 پوائنٹس 35 پوائنٹ اب تک ہم نے پڑھ لیے۔ اگلے پوائنٹ نمبر 36 سے پڑھنے کے لیے میں جو اب تک پڑھ رہے تھے طالب علم حذیفہ، ان کے چھوٹے بھائی دوسرے طالب علم حنظلہ جو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ، میں حنظلہ کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اگلی عبارت کتاب کی پڑھیں تاکہ ہم اس کو سنیں اور اس کی شرح بھی معلوم کر لیں۔ فلیتفضل مشکورا ماجورا حنظلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وهي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام
ككلام البرية فمن سمعوا فزعم كلام بشر فزعم أنه كلام بشر كلام البشر بشري فقد كفر. ذم الله وعابه وعابه ذمه الله وعابه وأوعده بسقط حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال لمن قال إن هذا آية إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول بشر. جزاک اللہ خیر. یہ تھے طالب علم حنظلہ جو کتاب کی عربی عبارت پڑھ رہے تھے. یہ تھے طالب علم حنظلہ جو آپ کے سامنے عقیدہ تحاویہ کی عبارت پڑھ رہے تھے. دیکھیے یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ عربی پڑھ رہے ہیں. ان کو عربی آتی نہیں ہے لیکن یہ عربی پڑھ رہے ہیں. ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے ہم سب کو, کیونکہ یہ عربی عبارتیں جانتے نہیں ہے. ابھی طالب علم حنظلہ جو ہے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں. دیکھیے الحمدللہ بہت اچھا پڑھے. اس سے پہلے حذیفہ بھی پڑھے ہیں. پبلک کو فیس کرنا آپ کو پتا ہے, پڑھنا, لوگ سن رہے ہیں اور اپنے سے بڑی عمر والے سن رہے ہیں, پھر اپنے بڑے بھی سن رہے ہیں. اس میں کافی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. ان بچوں نے ہمت کی ہے, کر رہے ہیں. ان کی ہم حوصلہ افزائی بہت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور دیگر یہاں بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی جو بچے ہیں, لیکن خاص انہی بچوں کے لیے دعا دینی چاہیے نا, کیونکہ درس کے بچے ہیں ہمارے. تو ان بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی علم میں, عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین. چلیے آج کی جو عبارت ہے, سبحان اللہ, کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ, وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَشَرِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. زبردست. ہیرے موتیاں, اس کو کیا بولنا, ہیرے اور موتیاں جو فری میں دے رہے ہیں. اللہ حارث بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا مطلب اس کا؟ پوائنٹ نمبر 36 کو دیکھیں آپ, 36 پیج نمبر 12. خواتین بھی کہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ, وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ, اور بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے. مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا, اللہ ہی سے یہ بات شروع ہوئی بغیر کیفیت کے. ترجمہ کر رہا ہوں میں, ایکسپلینیشن نہیں. اللہ ہی سے یہ چیز شروع ہوئی ہے اور کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. ایسے کر لے ترجمہ بہتر ہوگا. وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا, اور وحی کے ذریعے اللہ نے اس کو اپنے رسول پر اتارا. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا, اور مومنوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تصدیق کی. وَأَيْقَنُوا, اور ان سب کو یقین ہے ایمان والوں کو, أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ, کہ حقیقت میں قرآن اللہ تعالیٰ کا
کلام ہے. سب کو ایمان والوں کو یقین ہے کہ حقیقت میں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پوائنٹ نمبر 37 لیس بمخلوق ککلام البریہ، مخلوق نہیں ہے جیسے انسانوں کا کلام. قرآن مخلوق نہیں ہے جیسے انسانوں کا کلام. اگلا پوائنٹ فمن سمعہ، تو جس نے قرآن کو سنا، فزعم، اور یہ گمان ہوا یا یہ سمجھا، انہ کلام البشر، کہ یہ یعنی قرآن اللہ بشر کا کلام ہے، جس نے سن کر یہ سمجھا، یہ سمجھا کہ یہ قرآن بشر یعنی انسان کا کلام ہے، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. وقد ذمہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، اللہ نے اس کو برا بتایا ہے. وعابہ، اور اس کی عیب ذکر کیا، یعنی وہ اس کی مذمت ہوئی ہے اور اس کو معیوب بتایا گیا ہے. وأوعدہ بسقر، اور جہنم سے اس کو ڈرایا گیا ہے. کس کو؟ جس نے کہا سن کر قرآن کو کہ یہ کلام بشر کا ہے. حیث قال تعالی، جیسا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو سقر میں پھینک دوں گا، سقر میں ڈال دوں گا. یہ آیت ہے قرآن کی. اس کے بعد کہتے ہیں فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال، جب اللہ تعالیٰ نے ڈرایا یا وعدہ کیا اس سے، یا ڈرایا کس سے؟ سقر سے، جہنم سے. کس کو؟ جس نے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو بشر کا کلام ہے، یہ قرآن تو بشر کا کلام ہے. تو جب اللہ نے اس کو سقر کا وعدہ کیا، یعنی اس کو بتایا کہ تیرا ٹھکانہ سقر ہے، علمنا، ہم جان گئے، وَأَيْقَنَّا، اور ہمیں یقین ہو گیا، أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، کہ یہ قرآن خالق بشر کا قول ہے. قول ہے کس کا؟ خالق بشر، خالق پیدا کرنے والا، بشر انسانوں کے پیدا کرنے والے کا قول ہے. کون ہے انسانوں کا پیدا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. وَلَا يُشْبِهُ، بہت اہم ہے یہ عبارت، سنیے، وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، اور یہ یعنی اللہ کا قول، اللہ کا کلام بشر کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا، مطلب انسانوں کے کلام کے جیسے نہیں ہے. یہ ہے ترجمہ. آئیے سنتے ہیں جتنا وقت ہے انشاءاللہ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے. یعنی یہ عبارت معطوف ہے، یہ عطف ہے اس کا اس عبارت پر جو شروع میں گزر چکی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، اس کا اہل سنت الجماعت کا یہ اعتقاد ہے. معتقدین، شروع میں جو انہوں نے کہا، نقول، پیج نمبر 8 پر ہم نے فرسٹ پوائنٹ سے پہلے ایک عبارت پڑھی تھی، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں اللہ کی توفیق سے، ہم اللہ کی توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سلسلہ شروع ہوا نا، اس کے بعد نبی نے اللہ کے بارے میں بتا دیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیے. اب اللہ کے کلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. قرآن جو آسمانی کتاب ہے، اس قرآن کے بارے میں ہمارا اہل سنت الجماعت کا کیا عقیدہ ہے اللہ کی توفیق سے. ہمارا عقیدہ اللہ کی توفیق سے ہے، کیا ہے کہ وہ کلام اللہ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بے شک قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ کی توفیق سے کہ بے شک قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کیا مطلب اللہ کا کلام ہے؟ یعنی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. کلام سمجھتے ہیں، کلام کس کو کہتے ہیں؟ بات. کلام کا مطلب بات. کلام، آپ کا کلام، میرا کلام. ارے کتنا اچھا کلام میں پڑھا بولتا ہے، کتنا اچھا کلام آپ نے لکھا ہے. بات لکھی ہے، بتائی ہے. کلام اللہ کی بات ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی بات، اللہ کا کلام. دلیل قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک آپ کی پناہ چاہے، آپ کے پاس رہنا چاہے، تو آپ اس کو پناہ دیجیے.
آپ کی پناہ میں آنا چاہے کوئی مشرک تو آپ اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ یہاں اس آیت میں کلام قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ کلام کو سنے کا مطلب کس کو سنے؟ اللہ کی بات کو سنے تو کیا ہے بات؟ اللہ سے بات کرے گا وہ مشرک، یہ مراد ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کلام پڑھیں گے؟ نقل کریں گے نا، کلام پڑھیں گے کس کا؟ کیا ہے وہ کلام؟ قرآن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے، تو قرآن پڑھیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن کو سنے گا۔ تو وہ پناہ مانگے تو پناہ دو تاکہ اس کے ذریعے کیا ہے؟ قرآن وہ سن لے۔ اور حتی یسمع قرآن نہیں ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ اس کا مطلب قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا؟ اللہ کا کلام۔ یہ جو قرآن کی صفت ہم یا اضافت سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھتے پھر؟ انگریزی اضافت کا مطلب بتاتا ہوں۔ ایک چیز کو لنک بولے، کیا بولتے ہیں اضافت؟ نہیں، ایڈیشن نہیں، کنیکشن۔ اضافت، میں اضافت سمجھتا ہوں، ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ مدیر کی گاڑی، سیارۃ المدیر، گاڑی کی اضافت آپ نے کس کی طرف کی؟ مدیر۔ یا چھوڑے مدیر کو چھوڑے، ابا کی گاڑی، بھائی کی گاڑی، دو ہے نا؟ ابا کی گاڑی نہیں، ابا نہیں، ایک تو ابا بولیں گے، دوسرے سسر، ادھر لائن بھائی وہ تو ایک ہی گھر کی گاڑی۔ ابا کی گاڑی، سسر کی گاڑی۔ ہم نے ان دو جملوں میں گاڑی کی اضافت کی ہے، نسبت۔ اضافت کا مطلب نسبت۔ ابا کی گاڑی، تو گاڑی کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ابا کی۔ کس کی ہے گاڑی؟ ابا کی گاڑی۔ اور سسر کی گاڑی ابا کی نہیں ہے، سسر صاحب کی ہے۔ تو نسبت کرنا اس کو کہتے ہیں، نسبت۔ سمجھ میں آ رہا؟ جدہ کا موسم ٹھنڈا ہے، جدہ کی ہوا اچھی ہے، ہوا کی نسبت جدہ، اس کو کہتے ہیں اضافت۔ کیا بولتے ہیں؟ نسبت۔ تو ہم جو اللہ قرآن کو کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، تو کلام کی نسبت اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ۔ تو یہ اضافت کیا ہے؟ یہ اضافت صفہ ہے۔ اضافت صفت بولتے ہیں اس کو، اللہ کی صفت ہے یہ کلام، اللہ بات کرتا ہے۔ یہ پوائنٹ بتانا ہے مجھے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ بات کرتا ہے، جب چاہے، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ کلام صفت ہے، یہ پوائنٹ لکھیے آپ۔ کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ یہ اضافت ایسی نہیں ہے، بعض لوگ کیونکہ منکرین نے کیا کہا، یہ اضافت صفت نہیں ہے، ایسی بتایا گیا ہے۔ نہیں، حقیقت میں صفت ہے اللہ کلام۔ کیا مطلب صفت ہے اللہ کی؟ اللہ بات کرتا ہے۔ جیسے صفت اللہ کی اور بھی ہے، صفات اور بھی ہیں، دیکھتا ہے اللہ، حقیقت میں دیکھتا ہے، حقیقت میں دیکھتا ہے۔ سنتا ہے اللہ، جی سننا اللہ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے۔ ویسے ہی بات کرنا اللہ کی صفت ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، جب چاہے، جس سے چاہے بات کرتا ہے۔ دلیل قرآن کی آیت دیکھو، مثال کے طور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تکلیما، آیت ہے قرآن کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ وہ لوٹ رہے تھے، واقعہ جانتے ہیں، پس منظر، وہ جو ہے اپنی اہلیہ کو لے کر، فیملی کو لے کر لوٹ رہے تھے، ایک وادی پر جگہ پہنچے، دور سے آگ نظر آئی، سب آیتیں ہیں قرآن کی، معلوم ہے نا آپ کو واقعہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام، وہ ٹھنڈی رات تھی، جیسے ابھی آج کل جدہ کی راتیں چل رہی ہیں یا مملکہ کی راتیں ہیں، تو ان کو جو ہے آگ نظر آئی، تو وہ اپنی فیملی سے کہا کہ ٹھہرو، میں ذرا سینکنے کے لیے، گرمی کے لیے میں اس آگ کو لے آتا ہوں وہاں سے۔ وہ گئے، وہاں آگ ہی نظر نہیں آئی، ڈر گئے، اس وادی میں پہنچے تو وہاں ڈر گئے، تو اللہ نے فرمایا مت ڈرو، تم ایک مقدس وادی میں آئے، اپنی جوتیوں کو اتار دو۔ اور اللہ نے وہاں بات کی، بات میں بتایا اللہ نے، میں تمہارا رب ہوں، میں کون ہوں؟ تمہارا رب ہوں، تم جاؤ فرعون کی طرف، نبوت، وہ سلسلہ کلام۔ تو وہاں جو بات موسیٰ علیہ السلام سنے نا یا نہیں سنے؟
جوتیاں اتار دو، میں تمہارا رب ہوں، تم ایک مقدس وادی میں آ چکے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں. حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے. موسیٰ نے سنی کہ نہیں سنی؟ تو اللہ کی صفت ہے نا میرے بھائی، اللہ بات کرتا ہے. موسیٰ کس کو سنے گا؟ لیکن پاگلوں نے جو ہے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ بات نہیں کرتا ہے. جہمیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت نہیں ہے کلام، کلام تو بشر کی صفت ہے، اللہ بات نہیں کرتا ہے. تو پھر اس آیت کا کیا بولے؟ وہ جو ہے تعویل کر دیے، بولے وہاں جو موسیٰ سنے وہ سنے نہیں، اللہ کی ذات سے ایک فیض نکلا جو وہاں درخت پر پڑا، تو انہوں نے درخت پر ان چیزوں کو پڑھا. لکھا ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، ہے کیا ہے؟ درخت پر لکھا ہوا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. غلط بات. حقیقت میں اللہ نے بات کی اور سنی. اللہ کی بات کو کنہوں نے سنی؟ موسیٰ علیہ السلام. اسی لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کلام اللہ، قرآن اللہ کی صفت، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے. ایک تو یہ کلم اللہ. اسی طریقے سے وہ، یہ تو آیت سے دلیل ہوئی، حدیث سے بھی دلیل ہے، صحیح حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. زبردست حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ بات کرے قیامت کے دن، بات نہ کرے. مطلب تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بات کرے گا. اور تمہارے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، ٹرانسلیٹر، ترجمان عربی میں، اردو میں ترجمہ کرنے والا، مترجم، کوئی مترجم نہیں ہوگا. اللہ بات کرے گا. وہ حدیث ہے صحیح. تو بندہ دائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال ہی نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اعمال ہی نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو پوری حدیث ہے یہ. تو اس حدیث شریف میں کیا بتایا گیا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کیا کرے گا؟ بات کرے گا. وہ بات کیا ہے؟ بات نہیں ہے، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے بعد. تو اس طریقے سے یہ اضافت حقیقی اضافت ہے. اب قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے، سنیے، جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جبرائیل فرشتے. انہوں نے قرآن کو، جو کلام ہے اللہ کا، کیا ہے جو کلام ہے اللہ کا، سنا کس سے؟ اللہ سے ڈائریکٹ. جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو اللہ سے سنا اور اتارا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اس کو پہنچا دیا. دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ. اور یقیناً وہ یعنی قرآن رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، جس کو لے کر اترے روح الامین. کون ہے روح الامین؟ جبرائیل. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے قرآن کو سنا، سن کر پہنچایا کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اترے، کیونکہ اللہ اوپر ہے نا. نزلہ اترے جبرائیل السلام اللہ کا کلام لے کر، اللہ کا کلام لے کر اترے. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سنے اوپر، اللہ کا کلام سن کر قرآن کو لے کر اترے کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو پہنچا دیا، کیونکہ آپ کا کام پہنچانا تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہ بتایا قرآن میں اللہ نے. یتلو علیہم، لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں. سنانے والے نقل کرتے ہیں، سناتے ہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. کلام حقیقت میں اللہ کا ہے. سنانے والے، اتارنے والے جبرائیل علیہ السلام، پہنچانے والے محمد. اور ہم سب اس پر ایمان لائے. کیا کہ ہم کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، جو آیتیں سنائی ہمیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ پہنچانے والے مبلغ. اللہ نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ. رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے. آگے کہتے ہیں منہ بدا. یہ کلام کس سے شروع ہوا؟ کلام کس کا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، جبریل کا نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے. منہ بدا، اس سے شروع ہوا، کس سے؟ اللہ سے. یعنی حقیقت میں اللہ نے بات کی. تو کلام کی نسبت، غور سے سنیے، کلام کی نسبت قائل پر ہوگی، متکلم پر ہوگی، یا قول کی نسبت قائل کی طرف ہوگی. کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہوگی، نقل کرنے والے کی طرف نہیں ہوگی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کلام یعنی بات کی نسبت بات کرنے والے کی طرف ہوگی. کلام کی نسبت، قول کی نسبت، بات کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے کی ہے بات، نہ یہ کہ جس نے پہنچائی ہے، نہ یہ کہ جس نے پہنچائی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے ایک مثال دی ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت ساری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، اذا اکل او شرب احدکم فلیاکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی کھائے یا پیے تو داہنے ہاتھ کا استعمال کرے. ہے نا؟ یہ کس کا کلام ہے؟ ابو ہریرہ کا. یا ہم دوسرا دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ انما الاعمال بالنیات کس کا قول ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیے. آپ نہ ایسا بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. پھر عمر کہہ رہے ہیں نا اس کو، عمر کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر کون ہو گئے؟ نقل کرنے والے. عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، لیکن ہے کس کا قول یہ انما الاعمال بالنیات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی سمجھ رہے نا؟ تو ہم اچھا، تو اب یہ انما الاعمال بالنیات یہ قول ہے نا، یہ تو اس کی نسبت ہم عمر کی طرف کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے؟ لیکن ہم کو سنایا عمر نے رضی اللہ عنہ، لیکن ہم عمر کے نقل کرنے والے کی طرف نہیں ہوتی ہے، نسبت قائل کی طرف ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے، تو اب قرآن ہم تک جبرائیل السلام لے کر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، ہمارے سامنے آیتیں موجود ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ محمد کا کلام ہے یا بشر کا کلام ہے؟ نہیں، بشر تو ناقل ہے، مبلغ ہے، بشر تو نقل کر رہا ہے، بشر تو پہنچا رہا ہے، لیکن قول کی نسبت، کلام کی نسبت کس کی طرف ہم کریں گے؟ جس نے کیا. اس لیے کہتے ہیں منہ بدا. تو اس طریقے سے قرآن کسی بھی طرف توجہ اس کی کیوں نہ ہو، اگر وہ سینوں میں حافظوں کے محفوظ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا خطیبوں یا واعظوں یا ایمان والوں کی زبان پر جاری ہے، یا سیڈیز میں ہے، یا ریکارڈ کیا ہوا ہے، کہیں بھی ہو، قرآن ہے کس کا کلام ہو؟ اللہ کا. اس میں کوئی شک نہیں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. اور جس نے یہ کہا کہ نہیں یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ تہمت لگانے والا اللہ کی ذات پر. کہتے ہیں منہ بدا، اسی سے شروع ہوا، یعنی اللہ سے شروع ہوا. قول بلا کیفیت قولا، بغیر کیفیت کے. سن رہے ہیں غور سے آپ لوگ؟ اللہ سے یہ شروع ہوا. کیا شروع ہوا؟ مطلب کلام اللہ کا ہے، یہ اسی کی صفت ہے کلام. تو قرآن پورا اللہ کی بات ہے، پورا قرآن کیا اللہ کی بات ہے. اسی لیے کہا قولا، قول ہے اللہ. بلا کیفیت، بغیر کیفیت کے. کیا مطلب؟ یہاں نفی ہو رہی ہے، سنیے غور سے، یہاں نفی ہو رہی ہے بلا کیفیہ، بغیر کیفیت کے. نفی کس چیز کی ہو رہی ہے شاہد صاحب؟ کیا نفی؟ نہیں میں پوچھ نہیں رہا ہوں، توجہ صرف. بلا کیفیت، کیفیت کی نفی ہم کر رہے ہیں، تو کیفیت کی نہیں کر رہے ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے. بات تو ہوئی ہے نا؟ کلام تو ہے، لیکن کلام کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم. سمجھ رہے؟ ایسے نہیں کہ کیفیت کی نفی نہیں ہے، علم الکیفیہ کی نفی ہے. مجھے نہیں معلوم، کیفیت ہے اس کی ایک، لیکن کس کیفیت سے وہ قول ہوا وہ مجھے، آپ کو، دنیا والوں کو نہیں معلوم. کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. جیسے کیونکہ یہ ایک صفت نہیں، یہ جو صفت کلام ہے، یعنی کلام اللہ کی صفت ہے، میرا آپ کا ایمان ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے.
اللہ نے حقیقت میں بات کی ہے، میرا آپ کا ایمان ہے. کیسے بات کی ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن بات ہوئی ہے. ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کیفیت کا، کیفیت کے علم کا. زمان صاحب، کیفیت کے علم کا کیا کر رہے ہیں ہم؟ انکار کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم بات کی کیفیت، کیسے کلام ہوا، کس کیفیت سے قول ہوا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور یہ جو تمام اسماء و صفات پر اہل سنت جماعت کہتے ہیں کہ ہم تکییف نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا اسماء و صفات پر جو ایمان ہے، بتایا تھا میں نے شرح میں، اسماء و صفات پر جو ایمان ہے ہمارا 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ہے. 4 چیزوں سے بچتے ہوئے. نمبر 1 انکار. ہم کسی نام یا کسی صفت کا جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہوئی ہے ہم انکار نہیں کرتے. ہم اللہ کے کسی نام کا یا کسی صفت کا انکار نہیں کرتے. انکار سے ہم بچتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 معنی بدلنے سے ہم بچتے ہیں. نام کا جو معنی ہے عربی میں، صفت کا جو معنی ہے عربی میں، ہم اس کو بدلیں گے نہیں. مطلب جو معنی ہے وہی معنی. جیسے بات کرنا، کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، تو ہم بات کی بولیں گے. ہم کلمہ یعنی بات کی. کلم اللہ نے بات کی. ہم یہ نہیں بولیں گے نہیں اللہ سے ایک چیز نکلی، نہیں، یہ تو معنی بدلنا ہے. کلمہ کو نکلی نہیں بولیں گے، کلمہ کو کلام ہوا، کلام صادر ہوا. سمجھ رہے؟ کلام صادر ہوا. اللہ سنتا ہے، ہم بولیں گے سنتا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نہیں، یہ تو معنی بدلنا ہے. نمبر 1 انکار نہیں کریں گے. نمبر 2 میننگ نہیں بدلیں گے. نمبر 3 مثال نہیں دیں گے. کیا مثال؟ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے. اللہ ایسے بات کرتا ہے جیسے عبداللہ عبد الرحمن بات کرتے ہیں، نہیں، یہ تو مثال دے رہے ہیں آپ عبداللہ سے. مثال کمپیر ہی بول رہے ہیں، مثال نہیں دیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذات کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے، تو صفات کی جیسی کوئی صفات نہیں ہے. جب ذات میں، اور یہ پڑھ چکے ہیں، جب ذات میں مماثلت نہیں ہے تو کیفیت میں بھی مماثلت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جب ذات اس کے جیسی نہیں ہے تو صفات بھی اس کی جیسی کسی کی. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. کیا ہے؟ انکار نہیں کرنا، معنی نہیں بدلنا، مثال نہیں دینا. کس میں؟ کون سے چیپٹر میں؟ انسان. اسماء و صفات. اسماء و صفات کے چیپٹر میں 4 چیزوں سے بچتے ہوئے ایمان لائیں گے. نمبر 1 انکار نہیں کریں گے. نمبر 2 معنی نہیں بدلیں گے. نمبر 3 مثال لیں گے. نمبر 4 کیفیت نہیں بیان کریں گے. کیفیت اللہ ایسے سنتا ہے، آپ ایک کیفیت دے رہے ہیں. اللہ اترتا ہے جیسے آپ چھت سے جو ہے نیچے اترتے ہیں. کیفیت صفت کی نہیں دیں گے. تو کیفیت کا جو انکار ہے نا، علم کا انکار ہے کیفیت کے. کیفیت تو ہے، اللہ بات کیا، اللہ اترتا، اللہ سنتا، اللہ دیکھتا. کیسے دیکھتا، کیسے سنتا، کیسے بات کرتا، مجھ کو آپ کو. اسی لیے میں نے بہت ایک اچھا جملہ بولا تھا، یاد ہے وہ کیا؟ 2 سوالات نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں. شاباش. لما اور کیفا. کیا 2 سوالات کرنا بے ادبی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں. لما اور کیفا. کیا مطلب لما اور کیفا؟ لما مطلب لما اردو بولو یار، اردو میں درس ہو رہا ہے یہاں پر، انگلش بول رہا ہے. I know you know English, but here the dars is not in English. It is in Urdu. You don't know, you have to listen. You have to keep quiet. ہاں بولو بیٹے، کیوں اور کیسے. شاباش. یہ 2 سوالات اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی نہیں کریں گے. کیا؟ کیوں اور کیسے. اس پر سلف کا ایک زبردست قول میں بتایا تھا. ہاں اس کو یاد ہے؟ یہ مت کہو کہ، بولو بیٹا. نہیں، زبردست. یہ مت کہو کہ، سنیں شاہد صاحب، زبردست جملہ ہے. سلف کہتے ہیں لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. یہ مت کہو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا، یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا. یہ مت کہو کہ اللہ نے
کیوں حکم دیا؟ یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے تاکہ اس کا حکم ہم مانیں، عمل کریں. چلیے تو آگے کہتے ہیں بلا کیفیت قولا، بغیر کیفیت کے. کیفیت کی نفی ہے، ہمیں نہیں معلوم. علم کی نفی ہے، علم الکیفیہ کی. کیفیت ہے، اللہ نے بات کی ہے لیکن کیسے کی ہے ہم کو نہیں معلوم. وَأَنزَلَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بدریے وحی نازل کیا. وہی جو آیت پڑھے نا ہم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. تو روح الامین نے اتارا. تنزیل الکتابی، اور دوسری آیت بھی اس کی دلیل ہے، تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین. تنزیل الکتابی، کتاب کا اترنا، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن کا اترنا اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، کس کی جانب سے اتری ہے کتاب؟ رب العالمین کی جانب سے اتری ہے. اور اس کو جو ہے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے. وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، ایمان والوں نے اس کی تصدیق کی. کن کی تصدیق کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. عَلَى ذَلِكَ، اس پر. کس پر؟ کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے فرمایا، تو ایمان والے جو سنے ان لوگوں نے اس کی تصدیق کی. جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سنی بات اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے یہ، تو وہ ایمان لائیں. ابو بکر صدیق ایمان لائے، علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. تو صحابہ، صحابیات سب جو سنے نا اس زمانے میں، ایمان والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنے تو اس پر کیا کیے وہ لوگ؟ سب ایمان لائے، ایمان لائے. وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، اور سب کو یقین ہوا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کسی نے انکار نہیں کیا. اور یہ جو ہے نا، یہ سلف کا عمل ہے. اس زمانے میں ایمان لانے والے کون؟ صحابہ. صحابہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا تو اللہ کے کلام پر ان کا ایمان ہوا، ایمان لائے اور کہا کہ حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے. انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بتایا ہے، گڑا ہے، نہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اس پر ان کا ایمان ہوا. اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ سب ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ان سب کا اس پر ایمان رہا ہے. اور بہت سارے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال ہمیں ملتے ہیں. جیسا کہ دیکھیے ایک قول میں نوٹ کر کے لایا آپ لوگوں کے لیے. عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت، تابعی ہیں یہ، ٹھیک ہے. عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت مشائخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن کلام اللہ منہ بدأ وإلیہ یعود. کہتے ہیں حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے مشائخ یعنی اپنے جو اساتذہ ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو 70 سال سے سن رہا ہوں. میں اپنے اساتذہ سے اور لوگوں سے 70 سال سے سن رہا ہوں. یقولون، سب کہتے ہیں القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. منہ بدأ وإلیہ یعود، اسی سے شروع ہوا اسی پر ختم. قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی سے شروع ہوا اسی کی طرف لوٹتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اس پر صحابہ کا، تابعین کا ایمان تھا. یہ ان کا قول، عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول. کہتے ہیں میں 70 سال سے اس بات کو سن رہا ہوں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس پر اجماع تھا تمام صحابہ کا، تمام سلف کا جو ہے اس پر اجماع تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، آواز اندر جا رہی ہے؟ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فمن قال انه منزل من بعد المخلوقات كاللوح والهوى فهو مفتر على الله ومكذب لكتاب الله ومتبع غیر سبیل المؤمنین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس انسان نے یہ کہا کہ یہ قرآن کلام جو ہے بعض مخلوقات پر اترا ہے، جیسے لوح اور ہوا ہے، تو وہ اللہ پر افترا کرنے والا، یعنی تہمت لگانے والا، اور اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا ہے. جس نے یہ دعویٰ کیا یا یہ کہا کہ یہ جو ہے مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بعض مخلوق کا کلام ہے، بعض مخلوق کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کلام نہیں کہا اس کو، یہ مخلوق ہے، پیدا کی ایک چیز ہے. تو وہ جو ہے قرآن کو جھٹلانے والا
اور اللہ پر تہمت لگانے والا اور ایمان والے یعنی سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر چلنے والا ہے. ورنہ حقیقت کیا ہے؟ جو قرآن سے اور اللہ کی قرآن کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور سلف صالحین سے جو بات ثابت ہے کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. بات مخلوق نہیں ہے کہ پیدا کی ہوئی چیز، کیونکہ مخلوق فنا ہونے والی ہے، کلام فنا ہونے والا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات ہے ہمیشہ، ویسے اس کا کلام بھی ہمیشہ جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے. اسی لیے اگلا پوائنٹ دیکھیے، لیس بمخلوق ککلام البریہ، یہ مخلوق نہیں ہے. کیا چیز مخلوق نہیں ہے؟ قرآن. قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ کیا بولیں گے ہم؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے بریہ کیا کہتے ہیں، انسانوں کا کلام. انسانوں کا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں. قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے سلف کا عقیدہ کیا رہا؟ القرآن کلام اللہ. یہ جملہ یاد رکھیے، سلف کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق. یہ جملہ یاد رکھنا. قرآن میں پوچھ سکتا ہوں آئندہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو کلام کہا ہے، تو صفت اللہ تعالیٰ، مخلوق نہیں ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں، دیکھیں میں نے شروع میں آیت پڑھی کہ کافر کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. قرآن میں حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو ہم آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جیسے ان کے سلف نے کہا جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، تو ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اور ان سے یہ فتویٰ لینے کی کوشش کی گئی کہ آپ بولیے قرآن مخلوق ہے. اس وقت بہت سارے مولویوں نے کہا، بہت سارے بادشاہ کے قریب رہنے والوں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. ان کو مارا جاتا تو یہ ایک ہی بات کہتے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ. تم مجھے مار کر یہ کہتے ہو کہ میں بولوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ تم مارو مت، کوئی قرآن کی آیت لاؤ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کر آؤ کہ جس میں یہ دلیل ہو کہ قرآن مخلوق ہے. تم کوئی لاتے تو نہیں ہو، کیونکہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں گے؟ مار کر یہ کہتے ہو کہ میں کہوں؟ میں نہیں کہوں. انہوں نے صبر کیا اور اس فتنے کو اسی وقت ختم کر دیا جو فتنے خلق قرآن کے نام سے بہت مشہور ہوا. اس واقعے کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اگلی بار چونکہ عشاء کی اذان ہو چکی ہے شاید میں، اسی لیے ہم عشاء کی اذان ہوگی. میں کہہ رہا عشاء کی اذان ہو چکی ہے نا؟ جو ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، جتنا سوال اتنا جواب. تو آپ کی عشاء کی اذان ہو چکی ہے تو ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. آگے اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بشر کا کلام ہے یا مخلوق ہے، تو اس کے بارے میں کیا وعید قرآن کی آیتوں میں آئی ہیں. اور وہ ولید ابن مغیرہ نے جو کہا تھا کہ نہیں یہ بشر کا کلام ہے، تو اس پر جو آیتیں آئی ہیں سوسلی سقر، اس کو بھی ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. سلسلہ جاری ہے، آتے رہیے، عقیدے کا علم لیتے رہیے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.